السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ تمام بھائیوں اور بہنوں کا استقبال ہے، امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ شکر الحمدللہ میں بھی اچھی ہوں۔ تو قرآن پاک میں ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں سورہ بقرہ، پارہ نمبر 3 آیت نمبر 282 تک ہو چکا ہے۔ آج کی کلاس میں انشاءاللہ تعالی ہم آیت نمبر 283 کو شروع کریں گے، اور یہ جو پڑھنے پڑھانے کا عمل ہے یہ پورے تفصیلی طور پر ہو رہا ہے۔ تجوید کے جو رولز ہے، قواعد ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اس کو فالو کرتے ہوئے ہم ایک ایک آیت کو پڑھنا سیکھ رہے ہیں۔ تو اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور واقعی چاہتے ہیں سیکھنا، اور آپ کو سیکھنا ہے آیت نمبر 1 سے، تو وہ آپ کو میرے پلے لسٹ میں مل جائے گا۔ پلے لسٹ کا نام ہے قرآن وتھ تجوید سیریز۔ تو وہاں پر آپ کو سورہ بقرہ پارہ نمبر 1 اور سورہ بقرہ آیت نمبر 1 سے مل جائے گا، تو وہاں پر آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں۔ اور ابھی ہم شروع کریں گے 283 آیت۔ میری ویڈیو سے کچھ بھی سیکھتے ہیں تو اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے ضرور شیئر کریں اور صدقہ جاریہ کا حصہ بنے۔ یقین جانیں اچھی چیزوں کا شیئر کرنا اللہ تعالیٰ اجر دیتا ہے، اگر بری چیزوں کو شیئر کریں گے تو اس کا آپ کو حساب دینا ہے۔ تو اچھی چیزوں کو شیئر کرے، اچھی چیزوں کو پروموٹ کرے، ان کو اپریشیٹ کرے۔ جو بھی لوگ قرآن کو سکھا رہے ہیں، حدیثیں بتا رہے ہیں، ان کو اپریشیٹ کیا کرے، ان کو پروموٹ کیا کرے، ان کی ویڈیو کو شیئر کرے۔ تو آج ہم پڑھیں گے 83 آیت 283۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِن كُنتُم، واو زبر و، حمزہ نون زیر، کیوں ہم نے اخفا کیا؟ کیونکہ آگے آنے والا حرف کاف ہے، اور اخفا کے لیٹرز آپ کو معلوم ہے کہ 15 ہیں۔ جب بھی وہ 15 لیٹرز میں سے کوئی بھی لیٹر آتا ہے تنوین یا نون ساکن کے بعد، تو ہمیں وہاں پر اخفا کرنا ہوتا ہے۔ لہٰذا ہم نے یہاں پر اخفا کیا کیونکہ کاف بھی اسی 15 لیٹر میں سے ایک ہے۔ تو ہم پڑھیں گے وَإِن، اس کے بعد كُنتُم، كُنتُم، یہاں پھر نون ساکن کے بعد تا ہے، اور تا بھی 15 لیٹر میں سے ایک ہے، لہٰذا دونوں جگہ ہم کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے۔ اس کے بعد تا کو میم سے ملا دیا، دونوں لفظ کو ادا کریں گے۔ وَإِن كُنتُم، آگے عَلَى، عین زبر عا، لام کھڑا زبر لا، عَلَى، عَلَى، عین کی ادائیگی نرمی کے ساتھ اور بالکل حلق سے، عَلَى، لام الف مدہ بھی کیا، سفریوں، سین زبر سا، فا زبر فا، را واو دو زیر، ریوں، واو سے ملاتے ہیں بالکل منہ گول، ریوں، سفریوں، سفریوں، ریوں، ریوں، را کو باریک رکھیں گے، سفریوں۔ یہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ ادغام ناقص کا قاعدہ۔ تو ادغام ناقص جہاں پر ہوتا ہے نا، ادغام ناقص جو ہے نا 4 حرف میں ہوتا ہے، یا، واو، میم، نون۔ جب بھی یہ 4 حرف میں سے کوئی حرف تنوین یا نون ساکن کے بعد آئے گا تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے، وہ بھی غنّے کے ساتھ، جو کہلاتا ہے ادغام ناقص کا غنّہ۔ اور اس کا ایک اور نام ہے ادغام مال غنّہ۔ ادغام کے معنی ہے ملانا، مع کے معنی ہے ساتھ، غنّہ کا مطلب ہے غنّہ، یعنی کہ ناک میں تھوڑی دیر آواز روکنا۔ تو ملانے کا کام کرنا ہے نا، ملانا ہے، ساتھ میں غنّہ کرنا ہے، یہ مطلب ہوا ادغام مال غنّہ کا۔ تو 2 نام آپ کو پتہ چل گیا، ادغام ناقص اور ادغام مال غنّہ۔ تو یہاں پر کریں گے عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ،
واو زبر و، لام میم زبر لم، ولم ولم ولم، تجدو، تا زبر تا، جیم زیر جی، تجی دال واو پیش، دو، تاجے دو تاجے دو تاجے دو ایسا نہیں پڑھیں گے، یہ مجہول ہے، معروف پڑھنا ہے، قرآن کو عرب کے لہجے سے پڑھنا ہے، جیسا قرآن کو نازل کیا گیا اسی طریقے سے پڑھنا ہے، جیسا اللہ کا حکم ہے اسی طریقے سے پڑھنا ہے، نہیں آتا تو سیکھنے کی کوشش کرے۔ تو یہاں پر ہم تاجے دو نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے تجیدو، تجیدو، دو میں واو مدہ کر رہے اس لیے ہم اس کو لمبا کر رہے۔ آگے کیا ہے، کاتباً، کاف الف زبر کا، الف مدہ، تا زیر تی، کاتی، با دو زبر بن، چونکہ فا ہے آگے آنے والا حرف تو یہاں پر بھی ہم اخفا کریں گے۔ اب آپ کیسے سمجھیں گے کہ اخفا کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ دیکھیے اس کے لیے آپ کو اخفا کے جو 15 لیٹرز ہم نے نورانی قاعدے میں پڑھایا ہے اس کو زبانی رٹ جانا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ رٹ جانا ہے۔ جب تک آپ اس کو زبانی نہیں یاد کریں گے آپ کو ہر قاعدے کے لیے نورانی قاعدہ کھولنا پڑے گا۔ تو نورانی قاعدے میں جتنے قواعد میں نے پڑھائے ہیں وہ سب کو رٹ جانا ہے، یعنی کہ پورا نورانی قاعدہ جو ہے اس کو گھول کے پی جائیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر آپ نے نہیں دیکھا ہے نورانی قاعدہ، آپ کو نہیں پتا کس طرح پڑھنا کیسے پڑھنا، تو آپ جا کر چیک کر سکتے ہیں، میرے پلے لسٹ میں آپ کو مل جائے گا۔ تو یہاں پر ہم پڑھ رہے کاتباً فریحانم، فریحانم، فا زبر فا، را زیر ری، را کو باریک رکھ رہے کیونکہ زیر ہے۔ را کے بارے میں یہ خیال رکھے کہ را کے اوپر کبھی بھی زبر یا پیش آتا ہے تو را کو موٹا پڑھنا ہے، ہیوی بنائیں گے، اور را کے نیچے اگر زیر آتا ہے تو اس کو باریک پڑھیں گے، یعنی کہ لائٹ پڑھیں گے۔ یہاں پر زیر ہے تو لائٹ رکھیں گے۔ اس کے بعد ہانم، فریحانم، نم، یہاں پر پھر کیا ہو رہا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے، اور غنے کے ساتھ والا ادغام کریں گے، کیونکہ ابھی پیچھے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ ادغام کے کتنے لیٹرز ہے جس میں ادغام ناقص ہوتا ہے، 4 ہے، یا واو میم نون، ٹھیک ہے؟ اور یہ جو 4 حرف ہے یہ ادغام ناقص کا حرف ہے، یعنی کہ اس میں ادغام ناقص ہوتا ہے، غنے کے ساتھ والا ادغام ہوتا ہے۔ ان 4 حرفوں کے علاوہ 2 حرف اور ہے اس میں بھی ادغام ہوتا ہے لیکن اس میں ہم غنہ نہیں کرتے۔ بہرحال یہاں پر میم آنے کی صورت میں ہم ادغام کریں گے غنے کے ساتھ، تو پڑھیں گے فریحانم، اس کے بعد مقبوغۃ، میم قاف زبر مق، کیا کریں گے؟ قلقلہ، مق مق۔ اب دیکھیے قلقلہ کا جو ساؤنڈ ہے نا، جب ہم قلقلہ کرتے ہیں نا، قلقلہ کب پیدا ہوتا ہے؟ جب پیچھے والے حرف کو اس قلقلہ والے حرف سے ملاتے ہیں اور جدا کرتے ہیں تب قلقلہ پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر ایک بات خیال میں رکھنا ہے کہ ہر سکون والا حرف، ہر جزم والا حرف پیچھے والے حرف سے ملتا ہے۔ فور ایگزامپل یہ جو قاف ہے، قاف کے علاوہ کوئی اور بھی حرف ہوتا اور اس کے اوپر سکون ہوتا تو میم اس حرف سے ملتا۔ تو یہاں پر یہ بات یاد رکھنی ہے کہ ہر سکون والا حرف پیچھے والے حرف سے ملتا ہے، لیکن اگر وہ سکون والا حرف حروف قلقلہ میں سے کوئی حرف ہے تو ہم پیچھے والے حرف کو ملا کر جدا کریں گے، تب قلقلہ پیدا ہوگا۔ حالانکہ ملانے کا کام دونوں میں ہوتا ہے لیکن قلقلہ میں کیا الگ ہے کہ جدا کر دینا ہے۔ جیسے کہ اور جدا کرنے کی جو صورت ہے نا، منہ اوپر کو کھلے گی۔ بعض اوقات لوگ قلقلہ تو کرتے ہیں لیکن منہ نیچے کو کھولتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ وہ زیر پڑ رہے، جیسے ماقے ماقے، ایسا نہیں کرنا، ماقے بو ماقے ایسا نہیں، ماق اوپر کی طرف منہ کھولنا ہے، ماق 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 ماق، سمجھ آ رہی؟ ماقے ماقے نہیں کرنا ورنہ زیر آ جائے گا، ایسا لگے گا کہ آپ زیر پڑھ رہے۔ تو پراپر جو قلقلہ ہوتا ہے منہ اوپر کی طرف کھولنا ہے۔ اس کے بعد با واو پیش بو، واو مدہ، ضاد زبر وا،
बहुत का मखरज आपको पता है, जबान का जो बगली किनारा है करवट लेते हुए जो दांतों की दाढ़ है उसमें टच करेंगे, ठीक है। अब बाईं तरफ से भी निकाल सकते हैं, दाहिनी तरफ से भी निकाल सकते हैं, क्योंकि जबान का जो बगली किनारा है दोनों जानिब है और दाढ़ भी दोनों जानिब है, जिधर से आपको सहूलत होता है उधर से आप निकालें। तो क्या पढ़ेंगे, बौद बौद बौद, जबर व और ता दो पेश तुन। अब यहाँ पर अगर आपको स्टॉप करना है तो इस ता को, अब यहाँ पर देखिए ता नहीं बोलना है, सिर्फ क्या, ता नहीं बोलना है, आपने सही सुना, ता नहीं बोलना, बल्कि यहाँ पर आपको कॉल करना है गोलता, वाजे करना है गोलता। जब भी गोलता पर वक्त करेंगे उसको हाय साकीना बनाएंगे। इसका मतलब है कि कुरान पाक में कोई और भी ता है जिसके ऊपर स्टॉप हुआ जाता होगा? जी हाँ, कुरान पाक में दो ता है जिस पर स्टॉप करते हैं हम, एक को कहते हैं लंबी ता और एक को कहते हैं गोल ता। तो यहाँ पर जो आया ये गोल ता कहलाता है, और यहाँ पर देखिए ये जो है ना समावाती, इसमें जो ता है ना इसको कहते हैं लंबी ता, ठीक है। तो जब भी गोल ता पर वक्फ करेंगे उसको हाय साकीना से बदलेंगे, वक्फ बिल इब्दाल होता है यहाँ पर, तो बदल देंगे, ये जो आखिरी हर्फ है ना गोलता उसको हा से बदलेंगे और उसके ऊपर सुकून लगाएंगे। तो इस लाइन को याद रखें, जब भी गोलता पर वक्फ करना है तो उसको हाय साकीना से बदल देते हैं। तो अब यहाँ पर जब स्टॉप करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, मक़बूल वाह 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 वाह। हा की भी अदायगी सही होनी चाहिए, बाज़ औक़ात हा समझ नहीं आता जब लोग हा पर स्टॉप करते, तो हा को साफ और वाज़े तौर पर निकालना है। आगे क्या पढ़ेंगे, फ़इन आमीना, फ़इन नून के ऊपर सुकून है तो नून साकिन, उसके बाद हमजा आ रहा है तो यहाँ पर इजहार का कायदा बन गया। अब बाज़ औक़ात लोग पूछते हैं कि आप अलीफ को हमजा क्यों पढ़ते हैं? यहाँ पर एक चीज ख्याल में रखिए कि जब भी अलीफ के ऊपर कोई भी हरकत आपको दिखे या कोई अलामत दिखे तो आप समझ जाना कि वो अलिफ नहीं है बल्कि वो हमजा है। जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है ना, अलिफ है और इसके ऊपर क्या है, जबर है, तो अब इसको हम अलिफ नहीं बोलेंगे बल्कि हम इसको बोलेंगे हमजा। क्या बोलेंगे, हमजा। और हिज्जे भी जब करेंगे तो हमजा बोलकर ही करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, हमजा जबर आ, मीम जेर मी, आमी, नून जबर ना, आमीना, फ़इन आमीना। ठीक है, समझ आ रही? आगे क्या है, बाअकुम, बाइन जबर बा, क्या पढ़ेंगे, बाइन जबर बा, बहुत पेश, वो काफ मीम पेश, कुम। यहाँ पर इख्फा शफवी का कायदा होगा क्योंकि मीम साकिन के बाद बा आ रहा है, गुन्ने के साथ इख्फा भी करेंगे। बा, आइन निकाला, वो मोटा करके पढ़ना, बहुत को मुंह भर कर, वो कुम बावन। यहाँ पर फिर देखिए गौत के ऊपर दो जबर की तनवीन, उसके बाद फा है, यहाँ पर इख्फा करेंगे। तो पहला इदगाम शफवी का कायदा और दूसरा इख्फा। उसके बाद फल यू अदिल, फा लाम जबर फल, या पेश यू, हमजा दाल जबर अद, दाल लाम जिर दिल, लाम जबर ला, दाल या जिर दी। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है लफ्ज, फल यू अदिल। यहाँ पर आपको वाव दिख रहा होगा और उसके ऊपर हमजा बना हुआ है। तो जब कभी भी इस तरह का कोई लेटर आए कि उसके ऊपर एक और लेटर है, उसके ऊपर एक और हर्फ है, बाज़ औक़ात आपको अलिफ दिखेगा, उसके ऊपर हमजा दिखेगा। यहाँ पर जैसे दिख रहा है नीचे वाव है और ऊपर हमजा है, तो याद रखिए जो लेटर ऊपर में है ना उसको पढ़ना है। जैसे कि यहाँ पर वाव को नहीं पढ़ेंगे, हमजा को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पेश यू, हमजा दाल जबर अद, ऐसा पढ़ेंगे, वाव को स्किप करेंगे, छोड़ देंगे, नहीं पढ़ना। दाल लाम जेर दिल, यू दिल, लाम जबर ला, यू दिल्ला, अजाल को हमजा से मिला रहे हैं। यहाँ पर देखिए हमजा से मिलाएंगे क्योंकि यहाँ भी वाव नीचे है और हमजा ऊपर है, तो ऊपर वाला जो हर्फ है उसको पढ़ना है। अब ऊपर वाला हर्फ क्या है, हमजा, और उसके ऊपर क्या है, सुकून है, तो हमजा साकिन बन गया ना,
تو اب جب حمزہ ساکن بن گیا تو یہاں پر حمزہ ساکینہ کا کیا کرنا ہے؟ جھٹکا دینا ہے. تو یہاں پر ہم جھٹکا دیتے ہوئے پڑھیں گے. کیا پڑھیں گے؟ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي لَذِي. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو مینا، تاپش تو، میم زیر می، نون زبر نا، تو مینا. بالکل سامان ہے، بالکل آسان ہے. تو مینا نہیں بولنا. ٹھیک ہے. تو مینا. اس کے بعد امانتہ، حمزہ زبر آ، میم کھڑا زبر ما، اما، نون زبر نا، امانہ، تا زبر تا، ہا الٹا پیش ہو، امانتہ. یہاں پر دیکھیں یہ جو لفظ ہے نا اس میں 2 لانگ ساؤنڈ ہے، یعنی کہ 2 مدہ ہے. یہ میم کے اوپر ہے وہ کھینچے گا، اور ہا کے اوپر جو ہے الٹا پیش اس کو کھینچیں گے. باقی سب کو جل پڑھیں گے. امانتہ. آگے کیا ہے؟ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، واو لام زبر ول، یا تا زبر یت، تا زبر تا، وَلْيَتَّ، قاف لام زیر قل، لام کھڑا زبر لا، ہا زبر ہا، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ. دیکھیں قاف نا موٹا حرف ہے، لہٰذا اس کو موٹا کر کے پڑھیں گے چاہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو. ٹھیک ہے. حروف مستعلیہ کے اندر جتنے حروف آتے ہیں نا ان کو ہر حال میں موٹا پڑھنا ہے چاہے اس کے اوپر کوئی بھی حرکت ہو. تو یہاں پر ہم پڑھیں گے وَلْيَتَّقِ اللَّهَ. لفظ اللہ کلام کو باریک رکھیں، لا، کیونکہ اس قاف کے نیچے کیا ہے؟ زیر ہے، اس لیے یہ جو لفظ اللہ کلام ہے یہ باریک ہوا. اگر اس قاف کے اوپر مان لیتے ہیں کہ زبر ہوتا یا پیش ہوتا تو اس لفظ اللہ کلام کو ہم موٹا کرتے. سمجھ آ رہی؟ اس کے بعد ربہ، را با زبر رب، را کو موٹا رکھ کے با میں ملایا، رب با زبر با، ہا الٹا پیش ہو. اسٹاپنگ کی صورت میں الٹا پیش ہٹا کر سکون لگائیں گے. اب کیا ہو جائے گا؟ ربہ، ربہ، بہ. ہاں میں جب بھی اسٹاپ کریں گے ہاں کو اچھے سے نکالنا، ربہ. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے یہیں تک رہنے دیتے ہیں ورنہ ویڈیو کافی زیادہ لمبا ہو جائے گا. ایک بار شروع سے دیکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. یہاں دیکھیے آمنا نہیں ہے بلکہ امانتہ. کبھی کبھی روانی میں مسٹیک ہو جاتا تو کوئی بات نہیں، آپ پیچھے سے لوٹا لے. یہاں سے پھر سے دیکھیں فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ. ٹھیک ہے. تو آج کے لیے یہیں تک. انشاءاللہ تعالی نیکسٹ کلاس میں آگے کی جو لائنز ہے وہ انشاءاللہ تعالی کریں گے. ویڈیو سے کچھ بھی سیکھتے ہیں ضرور شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو ضرور چینل کو سبسکرائب کر لیں یا فالو کر لیں. اپنی خاص دعاؤں میں مجھے بھی یاد رکھیں. ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.